جگہ ٹیکس لگانے والا جگہ گجر وہ ہے کون؟ دیکھیے جگہ گجر جو ہے وہ لاہور کی نہیں پاکستان کی جو مجرمانہ تاریخ ہے اس کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس سے بہت سی کہانیاں منسوب ہیں. لفظ جگہ جو ہے وہ پہلی بار پاکستان میں متعارف ہوا ہے اس شخص کی وجہ سے جس کا اصل نام محمد شریف تھا. قیام پاکستان سے قبل 1940 میں اس کی پیدائش ہے اور صرف 7 ماہ کی ٹوٹل، بلکہ اسے بھی 4 دن کم 7 ماہ کی مجرمانہ زندگی میں اس نے وہ کچھ کر دکھایا جو کئی بڑے بڑے گینگسٹر جو پاکستان میں نامور ہوئے وہ نہیں کر پائے. یہ جگہ گجر جو ہے نا، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں. اس کے والد کا نام تھا بڈھا گجر. اچھا، وہ بھی بدماش تھی؟ بدماش تھے، گجر تھے، گجر. میں سب بات سمجھ لیں گے، آپ کو ذہن میں آ جائے گا. ہماری ناظرین کی یہ خبریت کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ ان کی آگاہی ان کو ہو اس چیز سے. یہ جو مکھن گجر اس کے بڑے بھائی تھے. اچھا، گجر جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے دور میں جو لفظ پہلوان، ڈیرے دار، سائیں، مترو، یہ ایسے الفاظ تھے جو چودراہٹ کی علامت تھے. اس چودراہٹ کی علامت میں ایک نام پیدا ہوتا ہے بڈھا گجر. جو لاہوری ہیں نا، زندہ دلانے لاہور جنہیں کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ چوبرجی کوارٹرز سے مین روڈ گزرتی ہے، اسلامیہ پارک روڈ مین روڈ، جو پہلے گول چکر پہ دوسرے گول چکر پہ سمن آباد تک کو ملاتی ہے. ادھر سے یہ فیروزپور روڈ کو ملاتی ہے مزنگ چنگی تک. درمیان میں سارے کا سارا یہ جو اصل جو کہانی ہے نا وہ ہے قبرستان کے گرد و نواح میں. میانی صاحب کی ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. اس قبرستان کے گرد و نواح میں چوبرجی چوک سے مزنگ چنگی تک آپ آئیں تو گجروں کے گھر ہیں. 3 فیملیز آباد ہیں وہاں. ایک کشمیری ہیں، ایک گجر ہیں، اور تیسرے شاہ ہیں سید. سید وہ ہیں جن کے دادا آبا اجداد وہ یہاں دفن تھے، ان کے مزار شریف ہیں. اب آپ دیکھیں جسٹس خواجہ شریف، پیر عنایت شاہ قادری، سید چراغ علی شاہ، یہ مشہور جو گدیز تھیں وہ گدیاں ساری کی ساری جو ہیں ان کے خانوادے بھی وہاں آباد ہیں، سید ہیں. یہ 3 بڑے خاندان تھے، لیکن ان میں قیام پاکستان کے فوری بعد جو خاندان آباد ہوا اسلامیہ پارک میں، اسلامیہ پارک میں لاہور کی سب سے زیادہ دودھ فروشی کی دکانیں ہیں. دودھ دہی کی دکانیں سب سے زیادہ اسلامیہ پارک سے سمن آباد تک ہیں. چوبرجی سے آپ چوبرجی چوک چوراہے سے سمجھ کے اس چوک سے لے کے سمن آباد تک بے تحاشا دکانیں اطراف میں. وہ بھی ساری کی ساری گوجروں کے پاس تھی. گوجروں کا بیسک پیشہ تھا گوجر آبادی. گجر کہتے ہیں نا ہم، یہ گوجر اصل لفظ ہے. گوجر یہ اصل میں پیشہ تھا دودھ فروشی کا. دودھ یہ بھینسیں وہی رکھتے تھے، اب تو بھینسیں نہیں ہیں. قبرستان کے گرد و نواح میں سارے باڑے تھے. میں نے آنکھوں دیکھا واقعہ. یہ گرد و نواح میں باڑے تھے اور وہاں سے دودھ دھوتے تھے اور دودھ دھو کے اور ان دکانوں پہ یہ فروخت کرتے تھے. اچھا، دودھ کے بعد ان لوگوں نے کاروبار کیا لاہور کی بکر منڈی میں. وہ جو وہاں اب بھی پرانی بکر منڈی اب بھی موجود ہے شیرا کوٹ کے پاس، یتیم خانہ شیرا کوٹ کے درمیان میں اب بھی وہ بکر منڈی ہے. تو گوجر بڑا گوشت یعنی گائے بھینس، پھر بکرے، چھترے، اور عید کے دنوں میں اونٹ بھی بڑی قربانی. یہ سارے کے سارے بھی اس سے منسلک ہو گئے. گوجروں کی بڑی تعداد دودھ بھی فروخت کرتی تھی اور گائے بھینسوں کا، بکریوں کا کام بھی کرتی تھی بکر منڈی میں. یہاں بڈھا گجر نے آ کے اس پورے علاقے کو جگہ کے، یعنی یہ محمد شریف جس کا نام تھا جگہ گجر، اس کے دادا نے آباد کیا، اس کے باپ نے آباد کیا. یہ لوگ یہاں بڈھا گجر، ان کا والد مکھن گجر بیٹا بڑا، جگہ سے بڑا، یہ سارے لوگ یہاں قبرستان کے گلی نمبر 3 کہتے ہیں اس کو، وہاں آباد ہوئے. اب بھی ان کے خاندان کے یہ سرور گجر وغیرہ کی ساری فیملی جو ہے، اب بھی گجرز کی بڑی تعداد جو ہے وہاں آباد ہے. اور وہ ناظم بھی بنتے رہے، ڈپٹی میئر بنتے رہے، اور کونسلر سارے منتخب ہوتے تھے. کئی فلمیں بنائی.
फिल्में तो कई बनी, वो तो बात की बात है। गुजर प्रोडक्शन बड़ी मारूफ फिल्म साज कंपनी थी। यहाँ इनके मुकाबले पे एक कश्मीरियों का ख़ानदान जो मैंने आपको बताया आबाद हुआ, उसमें एक नामवर शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था असगर चिट्टा। कश्मीरी थे चिट्टा। इस इलाके की एक खुसूसियत और ख़ूबसूरती और समझें। गुजर ख़ानदान के 90% लोग और कश्मीरी ख़ानदान के 70-80% लोग ये कद काठ में बड़े ऊंचे थे। 6 से 7 फुट कद आम था। असगर चिट्टा मैंने देखा, आखिर वक्त में उसको खुदा उनका बेड़ा गर्क करे जिन लोगों ने जो है उसको नशे पे लगाया। असगर जो चिट्टा है वो नशे पे लग गया। उसका 7 फुट कद था और बड़ा वजीह चेहरा था, सुर्ख और सफ़ेद रंग था उसका। असगर चिट्टा मैंने देखा आखिरी दिनों में। असगर चिट्टे का ख़ानदान आ गया, ज़ुबैर, यासीन, ये सारे दोस्त इनके भाई, वो ख़ानदान वहाँ था, वो इनके मुकाबले पे था इन गुजरों के। लेकिन गुजर का असल मामला जो है ना, बुढ़ा गुजर पर्ची बेचता था, देता था बक्कर मंडी में 50 पैसे। 8 आने होते थे, 4 आने 25 पैसे, 8 आने। ये 70s के एंड तक रहा। जब हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था तो मैं वहाँ गया बकर मंडी में, तो उस वक्त मैंने ये देखा कि 50 पैसे की यानी 8 आने की पर्ची, जो शख्स जानवर लेके बकर मंडी से बाहर आता था तो एक इन्होंने वो लगाया था बांस लंबा सा। वो बांस को उठा देते थे, जो 8 आने देता था 50 पैसे की पर्ची मिलती थी, और जो उठा देते थे तो वो गुजर जाता था अपने जानवर लेके, अपनी गाड़ी से ढक के, या पैदल भी लेके जा रहा हो। अगर किसी ने एक बकरा, एक गाय या भैंस ली है तब भी 50 पैसे देने उसको, 8 आने। 50 पैसे की पर्ची देते थे बुढ़ा गुजर साहब। और वो 50 पैसे की पर्ची जो है वो राहदारी थी, जस्ट टू गो आउट ऑफ द मार्केट। आपने बकर मंडी से बाहर निकलना है तो 50 पैसे आपने देने, बुढ़ा गुजर ही लेते थे। बुढ़ा गुजर के पास इस इलाके का ठेका था, पर्ची ठेका। नाजायज़ नहीं, उसे नाजायज़ नहीं आप कह सकते। अब उसी के बाहर जितनी बसें गुजरती हैं, बड़े अड्डे हैं ना वहाँ ट्रांसपोर्ट के, न्याजी, स्काईवेज, बिलाल ट्रेवल, फैसल मूवर, डेवो, है ना सारे। ये जितने अड्डे हैं वहाँ जितनी बसें निकलती ना गाड़ियाँ, एक बाहर टोल लगा हुआ है, वो भी लेते हैं पर्ची। 250 रुपये तक की पर्ची, 250 रुपये। वो पहले 50 पैसे थी, 25 पैसे थी, वो 250 रुपये। अब वो उनसे भी लेते हैं, तो उसे जगह टैक्स नहीं हम कह सकते। ये जगह टैक्स की कहानी में बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल इतना समझें कि इन्होंने उस पर्ची से आगाज़ किया बुढ़ा गुजर ने, जो मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुजर उसके वालिद थे। उन्होंने पर्ची 50 पैसे की शुरू की। उसके बाद यही पर्ची मक्खन गुजर बड़े भाई चलाते रहे। फिर उस वक्त तक ये 100 पैसा, 1 रुपया। बाद में ये पर्ची जग्गा गुजर ने चलानी शुरू की। जो बकरी गुजरेगी, जो बकरा गुजरेगा, जो कोई शख्स जानवर ख़रीद के बाहर जाएगा वो देगा, वो देगा, और वो लेता था जग्गा गुजर।